علی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو صورتحال اس وقت بن گئی ہے پاکستان میں، کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، ایک دم جو ہے وہ سیلابی صورتحال بن جاتی ہے، شدید بارشیں ہوتی ہیں، کیا اس طرح کی صورتحال سے ایڈ ہاک بیس پر جو بھی طریقہ کار اپنایا گیا ہے، کیا کسی ملک نے اس طرح کے اقدامات سے پہلے کبھی اس طرح کی آفات سے چھٹکارا پایا؟ دیکھیے، یہ آپ کو اپنے سوال کا جواب آتا ہے تو اس لیے آپ اس طرح سے پوچھ رہے ہیں، مگر آپ کی بات صحیح ہے کہ ایسی چیزوں کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور 4 چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہوگا لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہوئے۔ ایک تو جو چیز بھی ہم شروع کرتے ہیں اس کو آدھے راستے میں نہیں چھوڑے، یہاں پہ حکومت چینج ہو جائے، پیسے ختم ہو جائے، کسی نہ کسی وجہ سے ہم اپنی پالیسی میں کنٹینیوٹی کو کمٹمنٹ میں نہیں رکھتے۔ تو پہلی کمٹمنٹ یہ ہونی چاہیے کہ یہ لانگ ٹرم پلان ہے، 10 20 30 40 سال لمبا پلان ہے، اور ہر حکومت نے ہمارے بعد آنے والی جنریشن اس کے اوپر کمٹ کرنا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اٹ ول ریکوائر ویری اسٹرانگ گورننس۔ لاز یا پالیسیز بن جاتی ہیں، حکومتیں شروع کر دیتی ہیں کام، مگر جو لوکل لیول پہ آپ کا ریزالو ہوتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا، آپ کی گورننس ویک ہوتی ہے، تو جس کے ساتھ وائلیشنز ہوتی ہیں۔ تو ہم نے جو گلگت بلتستان میں، کشمیر میں ابھی دیکھا ہے اور کے پی میں، وہ کہ گورننس اتنی ویک ہے کہ جو مافیاز ہیں سارا ملک ان کے ہاتھ میں۔ آپ نے دیکھا کتنی لکڑیاں بہ کر آ رہی تھیں، وہ ٹوٹ کے نہیں آئیں، وہ تیار کی ہوئی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹمبر مافیا ہے۔ آپ نے تصویروں میں دیکھا کہ دریاؤں کا پانی ہے، دیکھ کے خوف آتا ہے، لوگوں نے اس کے اوپر اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ویک گورننس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے وہ بیچی، کسی نے اس کو سائن آف کیا، تو یہ ویک گورننس کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اور ویک گورننس اپنے آپ ٹھیک نہیں ہوتی، ہمیں کمٹ کرنا ہوگا اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے، اور ہمیں یہ بھی کمٹ کرنا ہوگا کہ جن لوگوں نے کی ہے ان کو تھوڑا سا پینلائز کرے، تھوڑا سا پنش کرے، تاکہ باقیوں کے لیسن ہو۔ تیسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس سسٹم میں یہ ہے کہ آج جو پاکستان کی پاپولیشن ہے 250 ملین، 2050 میں اٹ ول بی 450 ملین۔ اور آپ کو پتہ جو ایڈیشنل 250 ملین آئیں گے ان کے گھر کہاں بنیں گے؟ وہ اسی طرح غریب غربا ہوں گے، بیکاز 45-48% پاکستان پاپولیشن از بلو دی پاورٹی لائن۔ ان کے گھر ایسی جگہوں پہ بنیں گے، اور اگر ایسی جگہوں پہ بنے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی تباہ کاریاں کتنی ہوں گی۔ تو ہمیں جو چیز کمٹ کرنی ہوگی، اور پرائم منسٹر کو اب اناؤنس کرنا چاہیے، دس از اے ویری گڈ ٹائم، ایک پیکج اناؤنس کرنا چاہیے جس میں کہنا چاہیے کہ اب اس سال کے بعد کوئی نئے گھر ارریگولر طریقے کے ساتھ زوننگ لا کی وائلیشن کرتے ہوئے یا لینڈ یوز کی وائلیشن کرتے ہوئے لو لائنگ ایریا میں، فلڈ پرون ایریاز میں، دریاؤں کے کنارے کے اوپر نہیں بنیں گے، پھر تاکہ ہم کم از کم 250 ملین لوگ جو بھی پیدا ہونے اگلے 30 سال میں ان کو ہم بچا سکیں۔ ان کے اوپر پھر کام کسی اور طرح سے کریں۔ اور جو لاسٹ چیز میں کہنا چاہتا ہوں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، جو نقصان ہوتا ہے، جو مرتے ہیں، وہ غریب غربا ہے۔ کلائمیٹ چینج از ویری کرول ود پور پیپل، ود پاورٹی۔ تو ہمیں اکنامک پالیسیز ایسی بنانی چاہیے جو انکلوسیو ہو، لوگوں کو پاورٹی سے اوپر لے کر آئیں، ان کی لائیولیہڈ سیکیور ہو، اس میں ڈفرینٹ آپشنز ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ہر سال ان کو زندگی نئے طریقے سے شروع کرنی پڑتی ہو، کبھی ڈراؤٹ کی وجہ سے، کبھی فلڈس کی وجہ سے، کبھی ہیٹ ویو کی وجہ سے۔ If our people continue to fall behind the poverty line and below the poverty line, unfortunately ہماری صورت امپروو نہیں ہو سکے گی۔ تو میرا آپٹیمزم یہ ہے کہ ہم اپنی پالیسیز کو انکلوسیو کر سکتے ہیں، پاکستان اچھا گروتھ ریٹ بنا سکتا ہے۔ ان لوگوں کو اگر ہم انکلوڈ کریں اپنی ڈیولپمنٹ پالیسی میں، جن کو ہم نے مارجنائز کیا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو لفٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئی ایم ویری آپٹیمسٹک کہ دیر آر لیسن فار اس فرام دس ایکسپیرینس۔ ان لیسنس کی بیسس پہ پاکستان کین ٹرن اراؤنڈ، اور اس قسم کے جو ڈیزاسٹرز ہیں وی کین inshallah fight with them with greater resilience اچھا and تو یہ commitment۔ سب احتیاطی تدابیر ہیں کیا عوامی اور حکومت دونوں کے لیے جو اپنائی جا سکتی؟ جی، میں آپ کو 3 چیزیں بتلاتا ہوں، تینوں کی جا سکتی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ہر فیملی جو ہے اس کو ایک ایمرجنسی کٹ بنانی چاہیے جس میں 2-3 دن کا راشن ہو، جس میں کچھ دوائیاں ہوں۔ پلاسٹک کے تھیلوں میں اپنے قیمتی کاغذات، اپنے شناختی کارڈ، زمین کے کاغذ وغیرہ اس میں اٹھا کے رکھیں۔ ان کے یہ گھر کے لیول کی بات کو جو ہر فیملی کر سکتی ہیں۔ اپنے راستے کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ڈٹرمن کریں کہ اگر ایمرجنسی میں ہمیں ایویکویٹ کرنا پڑے تو ہم کس پاتھ میں سے یا کس راستے میں سے باہر جائیں گے۔ یہ گھر کے لیول کی، یہ ہر فیملی کے لیول کی بات ہے۔ ہوم سیفٹی کے اعتبار سے
ہر فیملی 3 چیزیں کر سکتی ہیں ان ایریاز میں، بلکہ ہر ایریا میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پانی کے راستے کو دیکھیں، ان کا پانی جو گھر عام طور پر سلوپ پہ ہوتے ہیں، دیکھیں اگر پانی سیدھا ان کے گھر کی طرف آ رہا ہے تو کھڈے وڈے لگا کے اس کی ڈائریکشن کو ایسے کریں کہ سیدھا ان کے گھر میں نہ آئے، ان کی بنیادوں کو نہ کرے۔ دیٹس ون۔ اگر ان کے گھر میں بجلی ہے تو اس کو پانی کے لیول سے اوپر کریں، ان کی تاروں کو بند کریں، بچوں کو اور اپنے ساری فیملی کو سمجھائیں کہ تاروں کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، کھمبوں کو بھی نہیں لگانا، بجلی کے کام سے دور رہنا۔ یہ انتہائی زیادہ اہم چیزیں کرنے کی۔ اور تیسرا ان ساروں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ گھر سے اگر انہیں ایمرجنسی میں نکلنا پڑتا ہو کہ پانی کے ریلے آ رہے ہیں تو اپنی فیملی کے ساتھ ڈسکس کر لیں کہ کون سے 2 یا 3 راستے ہیں جس کے اوپر جا سکتے ہیں، وہ لوگ کر سکتے ہیں۔ اگر وہاں پہ چھوٹا موٹا کوئی ولیج ہے جو ابھی ہے جو بچا ہوا ہے تو ولیج لیول کے اوپر وہ کلیکٹیولی ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیسے ریسکیو کرنا ہے۔ تو اس کے لیے 3 چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ پہلی یہ چیز کر سکتے ہیں وہاں پہ جو جوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ والنٹیئر فورس بنائے۔ والنٹیئر فورس کین بی دیئر ٹو ہیلپ ایچ ادر بفور آرمی اور دی اسٹیٹ کمز ان۔ دیٹ دی فرسٹ پارٹ۔ دوسرا یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے فوری طور پہ ارجنٹلی ایمرجنسی SMS سرور شروع کر سکتے ہیں جس میں ارلی وارننگ دی جا سکتی ہے، ولیج لیول پہ دی جا سکتی ہے، محلہ لیول پہ دی جا سکتی ہے، ایویکویشن کا اور ایمرجنسی کا بتلایا جا سکتا ہے، اور جن احتیاطی تدابیر کا میں نے ذکر کیا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور فائنلی ہر کمیونٹی اپنا ایویکویشن کا راستہ بھی بنا سکتی ہے اور اپنا پانی کا راستہ ڈائیورٹ بھی کر سکتی ہے، اور بجلی کے کھمبے اور پول وغیرہ کے اوپر بھی اپنی احتیاطات کر سکتی ہیں۔ یہ 2-3 چیزیں جو ہمیں ایمرجنسی میں کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں ہو سکتی ہیں، مگر یہ لانگ ٹرم چیزیں بھی یہی ہیں۔ اگر 10 سال بعد بھی آئے گا تو پھر بھی ہمیں یہی چیز کرنی ہوگی۔ تو اس لیے ان کو پرماننٹ پالیسی کے حصے کے طور پہ کرنا چاہیے۔ کوئی لوکل گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن اگر وہاں پہ ہیں تو لوگوں کی یہ اویئرنیس کرنی چاہیے۔ اگر وہاں پہ بچوں کے اسکول کھلتے ہیں تو بچوں کو یہ چیزیں بتانی چاہیے تاکہ اپنے پیرنٹس کو جا کے بتلا سکیں۔ ہر گلی محلے میں اس قسم کی کیمپین کرنی چاہیے، جس طرح اگر آپ کو یاد ہو تو لیڈی ہیلتھ ورکرز جاتے تھے، اسی طرح سے آپ کو ہیلتھ جو ہے نا ایمرجنسی ایڈوائزری گروپ بنانے چاہیے، یا ہیلتھ ورکرز کی طرح کی لیڈیز کو ٹرین کرنا چاہیے کہ ہر گھر والوں کو یہ چیزیں بتا سکیں۔ مگر ہم ہر دفعہ یہ کرتے ہیں کہ اس وقت ایمرجنسی میں کوئی راستہ بتائیں اور بعد میں سوچیں گے، بعد میں ہم سوچتے نہیں ہیں۔ دیکھیے اگر آپ اپنے بچے کو BA کروانا چاہتے ہیں، PhD کروانا چاہتے ہیں تو اس کو پرائمری اسکول میں جانا پڑے گا۔ آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے جی پہلے PhD کی ایڈوائس دیں۔ اچھا توقیر صاحب، ہم ان موسمیاتی تبدیلیوں سے کب تک نکل سکتے ہیں، اور اگر پوری دنیا کوشش کرے تو کیا صورتحال کو ریورس کیا جا سکتا ہے؟ پیٹرن از چینج پرماننٹلی، اٹس ریورسیبل۔ دنیا میں تباہی آتی ہے یا نہیں آتی ہے، ہم ذمہ دار ہیں اپنے ملک کے لیے اور اپنی پاپولیشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ میرا، آپ کا، حکومت پاکستان کا یا کسی صوبے کی یا شہر کی حکومت کا یہ فرض ہے کہ یہ غور کریں کہ ہم اپنے شہریوں کو کتنا تحفظ دے سکتے ہیں۔ جہاں پہ 300 لوگ مرے ہیں، کہیں یہ ہو سکتا تھا کہ نہ مرے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں۔ 1970 میں ایک سائیکلون آیا تھا، اس کا نام تھا بھولا، ایسٹ پاکستان میں آیا تھا۔ جنرل یحییٰ خان نے کہا تھا I don't care, I don't know what it is۔ بہت لوگ مرے تھے اس میں، 30 لاکھ۔ ہم نے کہا تھا پرواہ نہیں کرتے۔ اب 2003 میں انڈیا میں اس سے زیادہ بڑا اسٹرانگ، بنگلہ دیش میں اس سے بڑا سائیکلون آیا، 30 لوگ مرے، اور وہاں کی گورنمنٹ نے کہا کہ 30 is too many۔ آپ دیکھیے اگر آپ کسی چیز پہ کچھ سال محنت کریں تو کہاں کے 3 لاکھ لوگ مارے اور کہاں 30 مرے، اور 30 کے اوپر بھی کہیں کہ بہت زیادہ ہے۔ پاکستان has to learn lessons from the world, how to save lives of our people۔ ان کے لوگ بھی اتنے ہی پور ہیں جتنے ہم ہیں، ان کا ملک بھی اتنا پور ہے جتنا ہم ہیں، مگر اپنی پرائورٹیز کو تھوڑا سا ریوزٹ کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ ہم اپنی لانگ ٹرم پالیسیز کیا بنا سکتے ہیں جن کو ہم فالو کریں۔ ٹھیک ہے توقیر صاحب، انتہائی مشکور سر کہ آپ نے پروگرام کے لیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک وقفہ لیں گے ناظرین۔